اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے غیب دا نبی کا فرمان. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور ان سے بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں، کیونکہ عورتوں کو بھی کپڑوں کا شوق رہ گیا، زیور کا شوق رہ گیا، دنیا کی عیش پرستی کا شوق رہ گیا. ان کے دل میں بھی اب وہ سیدہ فاطمہ والی فکر نہ رہی، اما عائشہ والی فکر نہ رہی. ہاں، میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ حسین پیدا ہو رہے ہیں، حسن پیدا ہو رہے ہیں، زین العابدین پیدا ہو رہے ہیں، محمد باقر پیدا ہو رہے ہیں، جعفر صادق پیدا ہو رہے ہیں، موسیٰ کاظم پیدا ہو رہے ہیں، علی رضا پیدا ہو رہے ہیں، تقی پیدا ہو رہے ہیں، نقی پیدا ہو رہے ہیں، حسن عسکری پیدا ہو رہے ہیں، غوث العظم دستگیر پیدا ہو رہے ہیں، غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں، محبوب الہی پیدا ہو رہے ہیں، فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہے ہیں، صابر کلیر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، علاؤلک پنڈوی پیدا ہو رہے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہو رہے ہیں، حاجی پیر پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے. اسلام دشمنوں نے غور کیا یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں، تو وہ پہنچے نتیجے پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ کمپنی میں مال اس کا اچھا نکلتا ہے جس کی ڈائی اچھی ہوتی ہے. جس کی ڈائی اچھی ہو اس کا مال بھی اچھا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر کمپنی کا مال مارکیٹ میں اپنی دھاپ بٹھا چکا ہے تو مٹیریل سے نہیں گھبرانا، گھبراہٹ ہے ڈائی سے. ڈائی بگاڑ دو، ڈائی خراب کرو. ڈائی کون ہے؟ اس لیے کہ باپ کا کام مٹیریل فراہم کرنا اور ماں کا کام ڈائی کی حیثیت. جس کمپنی میں ڈائی اچھی ہوتی ہے اس میں مٹیریل کیسا ہی ہو تو پھر مال اسی کے ڈائی کے مطابق ڈھل کے نکلتا ہے بلا تمثیل. اگر ماں ام الخیر جیسی ڈائی ہو تو عبد القادر جیلانی جیسا جو ہے وہ گویا کے مٹیریل نکلتا ہے اور مال نکلتا ہے جس کی ایک پکار سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر. غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہو تو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی، لیکن غریب نواز کی پیدائش کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے. تو لوگوں نے پلان بنایا ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو. ماں جب ماں بگڑے گی تو ان کے یہاں چور اچکے ڈاکو پیدا ہوں گے. عبد القادر جیلانی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، معین الدین اجمیری کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، فرید الدین گنج شکر کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، نظام الدین محبوب الہی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے. مردود الہی پیدا ہوں گے، محبوب الہی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. ماں بگاڑ دو. اور انہوں نے ماں بگاڑ دیا. اور ماں بگاڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیریل بنائے، فلمیں بنائی، پکچر بنائے، چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے. آج ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے، پتلے کپڑے، پینٹ شرٹ پہناتے ہیں. بچی تو ہے، ابھی بچی تو ہے. یہ چھوٹے کپڑے بچیوں کے کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟ یہ انگریزوں نے بنائے، اسلام دشمن عناصر نے. جب مارکیٹ میں بڑی عورتوں کے کپڑے پتلے اور چھوٹی آستین کے آئے اور پینٹ شرٹ آئے، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا. کیوں؟ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچپنے سے کبھی اس کو نہیں پہنا تھا. بچپنے سے نہیں پہنا تھا تو فکر تھی بچپنے میں نہیں پہنا تو ابھی کیا پہنیں گے. تو چونکہ اسلام دشمن عناصر دور تک کا پلان بناتے ہیں، دیر تک کا پلان. آپ کو ہمیں کیا، ہمیں تو 4 دن کی بھی کبھی پلان ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہی تو اپنا حال ہے نا. قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا. قوموں کو زوال یوں نہیں آتا. جس قوم کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تیسرا کام سجائی نہیں دیتا وہ قوم کیا پلان کرے گی؟ جن کے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پلان نہ ہو. کسی نے لا کے کھڑا کیا میرا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے، آگے کیا پڑھائیں گے؟ آپ دعا کر دو حضرت. ہاں کوئی پلان نہیں، کوئی آپ دعا کر دو. یہ زنانہ دعاؤں کی تمنائیں تمہیں لے ڈوبے گی. آپ دعا کر دو، سب کام دعا سے ہوتے ہیں.
واللہ کسی کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی. مصطفیٰ جان رحمت خود دعا کرنے والے بھی تھے، جانے دعا بھی تھے، شان دعا بھی تھے، بلکہ یوں کہوں ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو ڈھونڈتی ہے، اور باب اجابت الہی مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کو ڈھونڈتا ہے. کہتے میرے امام کہتے عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. جس کی دعا کو جھک کر اجابت گلے سے لگا، جھک کر، یہ ذرا جھک کر کا انداز بھی تو کوئی ملاحظہ کرے. جس کی دعاؤں کے لیے اجابت جھک جائے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، وہ ہے میرے نبی کی دعا. لیکن حضور نے ہر کام دعا سے نہیں کیا، اور بتا دیا کہ سب کام دعا سے نہیں ہوتے. کسی کام کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبوانا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گور و کفن دفن کرنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں، کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. سب دعا سے نہیں ہوتے. جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو. خود فریبی کا شکار مت ہو. اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا، جنہیں کچھ آئے نہ جائے، علیب کا بھالا نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جا میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہو جائے. یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا. ہاں برا لگے تو معاف کر دینا، ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا. حضور کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا وہ. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں نے سر پہ رکھ دیا جا سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا، اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے ہوگا. ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ اس قابل تھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا. لیکن حضور صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے، حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے. اگر حضور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گدی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا. لیکن حضور نے کہا نہیں، جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا، حالانکہ بنا سکتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بناتا، تو تم بھی میدان عمل میں اترو. کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے. تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے. کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا. ایک دن میں گٹکا کھا کھا کر کہیں 100 روپے کا تھوکنے والوں، کہیں 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں، شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر اور مجرموں میں پیسے اڑانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین، کچھ کی زمین، اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو، کتنا بڑا افسوس ہے. اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو.